بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ چھوڑنے کا کتنا گناہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لیں۔ روزہ چھوڑنے کی سزا کیا ہے؟ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے اندر رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تم بھوک اور پیاس کے ذریعے اس کے راستے تنگ کرو۔ روزہ میں اور کم کھانے میں بیماریوں سے حفاظت ہے اور دلوں کی سرکشی اور گناہوں سے حفاظت ہے۔ محترم ناظرین، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک خطا کار کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس سے آگ دور بھاگنے لگے گی۔ حضرت مالک علیہ السلام جو دوزخ کے نگران فرشتے ہیں آگ سے دریافت کریں گے، اسے پکڑنے کی بجائے اس سے دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ آخر کیا معاملہ ہے؟ آگ کہے گی، اے دوزخ کے سردار، میں اسے کیوں اور کیسے پکڑ سکتی ہوں؟ کیونکہ اس کے منہ سے روزے کی خوشبو مانے ہے۔ دوزخ کا فرشتہ مالک پوچھے گا، کیا تو روزے کی حالت میں فوت ہوا؟ وہ کہے گا، ہاں۔ روزہ میں فرشتوں کے ساتھ موافقت پیدا ہوتی ہے اور نیکوں کے ساتھ موافقت کرنے والا عظیم ثواب کا مستحق بنتا ہے اور اس کا حشر صالحین میں ہوگا۔ نیز فرمایا، جو شخص روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ 70 سالہ مسافت پر اس سے دوزخ کو دور کر دے گا۔ قیامت کے دن جب آتش دوزخ گنہگاروں پر حملہ آور ہوگی تو اللہ تعالیٰ روزے داروں کو فرمائے گا اس کے سامنے آئیں۔ جب روزے دار اس کے سامنے ہوں گے تو ان کی خوشبو سے دوزخ کی آگ 40 سالہ مسافت پر دور ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور جہنم کے مختلف مناظر کو دیکھا، جنت کی نعمتیں، جہنم کے عذاب۔ مختلف جگہوں سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ ایک شخص سویا ہوا ہے اور ایک فرشتے کے ہاتھ میں پتھر ہے۔ فرشتہ اس کے سر کے اوپر پتھر مارتا ہے، اس کا سر کیما ہو جاتا ہے، پتھر لڑک کر دور چلا جاتا ہے۔ فرشتہ وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے، اتنے میں اس شخص کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ پتھر لا کر پھر اس کو مارتا ہے، پھر اس کا سر کیما کیما ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ کہا گیا کہ یہ وہ ہیں کہ جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ مرد اور عورت الٹے اور ننگے لٹکے ہوئے ہیں اور نیچے سے آگ ان کو جلا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کون ہیں؟ کہا گیا، یہ وہ ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے تھے، جو روزہ نہیں رکھتے تھے۔ گرمی اور سردی کے روزوں میں اللہ امتحان لے رہا ہے اور آزماتا ہے۔ روزہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا عمل ہے، اس عمل کی جزا جنت ہے اور روزے کی جزا اللہ خود ہے۔ اللہ جل و شانہ فرماتے ہیں، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ سب کو روزے کے لیے تیار کرو، خود روزہ رکھو، گرمی، سردی، بھوک برداشت کرو، پیاس برداشت کرو۔ اللہ قیامت کے دن گرمی سے بچائے گا، بھوک سے بچائے گا، پیاس سے بچائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا، فرمایا کہ میرے اللہ، تو جانتا ہے کہ مجھے زندگی سے پیار تھا۔ اللہ کی قسم، میرے رب، تیری قسم، میرے رب، پیسوں کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، مجھے پیار تھا تیری بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کرنے کے لیے۔ مجھے زندگی سے پیار تھا، شدید گرمی میں روزے کی پیاس کو برداشت کرنے کے لیے مجھے زندگی سے پیار تھا۔ تیرے علم کو سیکھنے کے لیے، تیرے قرآن کو سیکھنے کے لیے میں نے اس لیے زندگی سے پیار کیا کہ گرمی کی شدت کے روزے رکھوں، لمبے لمبے سجدے کروں، تیرے علم کی محفلوں میں بیٹھ کر تیرے علم کو حاصل کروں۔ خدارا، روزے رکھو، جوانی کو استعمال کرو، بھوک سے لڑو، پیاس سے لڑو۔ جب پیاس لگے، جب بھوک لگے تو ہاتھ اٹھاؤ تو تمہاری دعاؤں پر عرش ہلے گا۔ بزدل بن کر روزہ نہ چھوڑنا۔ آج کل ہم کہتے ہیں کہ گرمی بہت ہے، سردی بہت ہے، کام بہت ہے، اس کی وجہ سے روزہ نہ چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اسے کس طرح راضی کرتے ہو۔ اگر تم روزہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ اس دن کی بھوک اور پیاس سے بچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج روزہ رکھتے تھے، 8 دن کے بعد افطار کرتے تھے۔ مدینہ میں روزہ رکھ کے پیدل چلتے اور مکہ میں آ کر افطار کرتے۔ روزہ نہ چھوڑنا یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے۔
یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ تورات کا مہینہ ہے، یہ زبور کا مہینہ ہے، یہ انجیل کا مہینہ ہے۔ سارا آسمانی علم رمضان میں اترا، تورات رمضان میں، زبور رمضان میں، انجیل رمضان میں، قرآن رمضان میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹی کتابیں رمضان میں اتریں۔ رمضان کا مطلب ہے جل جانا۔ رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ رمضان میں ایک طرف روزہ انسان کے بدن کو جلاتا ہے اور دوسری طرف روزہ اس کے پچھلے سال کے تمام گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ جب آخری رات ہوتی ہے تو یہ گناہوں سے ایسے پاک نکلتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلا ہو۔ رمضان میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے 4 آدمیوں کے۔ نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 2 شراب پینے والا، نمبر 3 رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، رشتے توڑنے والا، رشتوں کو آگ لگانے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی کے میدان گرم کرنے والا، نمبر 4 کینہ رکھنے والا۔ کینہ اور بغض میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بغض کہ مجھے فلاں شخص سے نفرت ہے، یہ بغض ہے۔ نفرت کے ساتھ میں نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، وار کرنا چاہتا ہوں، یہ بغض سے اوپر والا درجہ ہے کینہ۔ ان کے علاوہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ مؤلق ہیں، اگر یہ بھی توبہ کر لیں تو اللہ جل شانہ ان کو بھی معاف فرما دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تندور دیکھا جس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھیں، اور آگ کے شعلے انہیں یوں اٹھاتے کہ تندور کے منہ تک لے آتے، پھر آگ کے شعلے ایک دم نیچے بیٹھتے ہیں اور وہ کلابازیاں کھاتے ہوئے پتہ نہیں کتنی گہرائی میں گرتے ہیں اور پھر چیختے چلاتے ہیں، پھر آگ ان کو اٹھا کر دوبارہ تندور کے منہ تک لے آتی ہے، پھر گراتی ہے، پھر اٹھاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ کون ہیں؟ کہا گیا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں۔ حدیث شریف میں ہے جب ماہ رمضان کا مبارک مہینہ تشریف لاتا ہے تو رب العزت کی طرف سے منادی ندا کرتا ہے، اے فرشتوں میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ دار امتیوں کے گناہوں کو نہ لکھو، بے شک میں انہیں بخشنے والا ہوں۔ دنیا کی بڑی بڑی امیدگاہوں سے تم نے لو لگا کر دیکھ لیا، فرصت ہو تو پل بھر کے لیے ذرا حافظے پر زور دے کر یاد کرو کہ تم نے مادی اقدار کی چوکھٹوں پر اپنی کتنی فریادیں ضائع کر دی ہیں۔ وقت کے روٹھے ہوئے فرعونوں کو منانے کے لیے تمہیں کتنی بار اپنی سطح مرتفع سے نیچے اترنا پڑا ہے، لیکن سچ بتاؤ کہ ان ساری منتوں، سماجتوں اور خوشامدوں کے بعد ذلتوں کی شکست اور نامرادیوں کی ٹھوکر کے سوا بھی کوئی چیز تمہارے ہاتھ آئی ہے؟ محترم ناظرین و سامعین، فریب کی چوٹ کھانے کے بعد اب تو پلٹ آؤ اس رحمت حق کی طرف جس نے اپنے امیدواروں کو کبھی مایوس نہیں کیا ہے، اور جو پلکوں کا آنسو دامن میں جذب ہونے سے پہلے اپنے فریادی کی پکار سن لیتا ہے۔ جب انسان نفلی عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے یہ انعام عطا فرماتے ہیں کہ اس کا دل نور الہی سے روشن و منور ہو جاتا ہے، تجلیات الہی کے نور سے اس کی نظر وسیع ہو جاتی ہے اور وہ سمندر پار کی چیزیں بھی دیکھنے لگتا ہے۔ اور اس طبقہ کے لیے حدیث رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ محبت الہی جب انسان میں رس بس جائے تو پھر تم سے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے سچے دل سے توبہ کی جائے۔ حضرت ابو الحالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بندہ عجز و انکساری سے بارگاہ الہی میں زاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے گواہ رہو جو کچھ میرے بندے نے مجھ سے طلب کیا میں نے اسے دیا، اور آتش دوزخ اس پر حرام کر دی، بہشت اس کے لیے لازم کر دیا، اور میں نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اسے مشرف فرما دیا۔ اور اگر طلب حاجات کے وقت کسی بندہ کے آنسو جاری ہو جائیں تو آسمان کے فرشتے اس کی حالت کو دیکھ کر زاروں زار آنسو بہاتے ہیں اور بار بار عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی تیرے عذاب کے خوف اور تیری رحمت کی امید پر روتا ہے، تو اس کے حال پر رحم فرما۔ ارشاد ہوتا ہے اے فرشتو تمہیں معلوم نہیں کہ جب میرے بندے کی آنکھ سے پہلا قطرہ نکلا ہے تو میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے اور اپنی ذات پر واجب کر رکھا ہے کہ میرے حبیب کا امتی میرے عذاب سے ڈرے
اور میری بارگاہ میں التجا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں گا اور قیامت کے روز اس سے محبت کرنے والوں کو بھی بخش دوں گا اور اسے بہشت میں اپنے حبیب کی قربت سے نوازوں گا۔